یوسف 12 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 61 61 نمبر جو ہے نا وہ آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت عليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت علينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وهو توکلت علیہا فلیتوکل المتوکلون۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنهم من اللہ من شیء الا حاجة في نفس یعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ گزشتہ آیات میں کیا بات ہوئی؟ گزشتہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، بھائیوں سے، کہ ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اپنے سوتیلے بھائی کو اگلی دفعہ لے کر آنا، ہاں تب غلہ ملے گا۔ اور بڑا تاکید سے کہہ دیا فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، اگر تم نہ لائے نا بھائی کو تو فلا کیل لکم، غلہ نہیں ہے پھر، ہاں ہندی ولا تقربون، میرے قریب بھی نہ آنا۔ بہت سخت تاکید کی، ایمفاسس کیا کہ اس کے بنا نہیں آنا، کیونکہ اٹ واز پارٹ آف دا پلان، وہ ہر حال میں اپنے پاس بلانا چاہتے تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے،
آبویسلی وہ ہر وقت خیال لگا رہتا ہوگا کہ جس طرح میرے ساتھ سلوک کیا تو وہ بھی تو ان کا ستیلا ہی ہے، تو اس کو نہ جانے یہ کتنا تنگ کرتے ہوں گے، کتنا پریشان کرتے ہوں گے، یا اس کے خلاف بھی منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ چاہتے تھے کہ وہ میرا سگا بھائی جو ہے میرے پاس رہے، تو اس لیے اتنی تاکید کی۔ اچھا، آج جو آیات تلاوت کی ہیں وہ اسی کا تسلسل ہے۔ اس کے جواب میں بھائیوں نے کہا سنراودو عنہ اباہو۔ یہ دیکھو سنراودو، یہ وہی لفظ ہے جو وہ عزیز مصر کی بیوی کے لیے نا راوتہ، میں نے ہی ورغلایا تھا۔ تو یہاں پر یہ لفظ اس لیے آیا کہ جیسے ہی یہ کنڈیشن لگائی نا بنیامین کو لانا، وہ سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ ہم اجازت کیسے لیں گے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس کے بڑے بھائی یوسف کے لیے اجازت لی تو ہم نے اس کو کنویں میں ڈال دیا اور آ کر کہا بھیڑیا، تو ہمارا پریویس ریکارڈ تو بہت ہی خراب ہے، تو یہ ہم کس بنا پر مانگیں گے؟ ہمیں گزشتہ ریکارڈ اگر صحیح ہوتا تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، تو جاتی دے دیں گے یار یہ تو حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس وقت بھی قسمیں کھائی تھیں، تو اب وہ سارا ہوگا نا، اب کیا کریں گے یار، ہم قسموں سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی کہا تھا کہ جی اسبا، ہم جتھا ہیں، تو اگر ہم 10 ہوتے ہوئے بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو ہم تو بہت ہی نکمے گئے گزرے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے۔ تو وہ سارا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ اب ایک اور مرحلہ آ گیا، اب ابو جان سے اجازت کیسے لیں گے بنیامین کے لیے، اور انہوں نے شرط لگا دی، اور یہاں تک کہا ولا تقربونی، میرے قریب نہ آنا اگر وہ بنیامین کو نہ لے کر آئے۔ اس پیرائے میں انہوں نے کہا قالو، تو وہ بولے یعنی حضرت یوسف کے بھائی سنراودو، یعنی ہم جلدی راضی کر لیں گے، کوشش کریں گے انہو، اس کے لیے اباہو، اپنے ابا جان کو، اور آگے تھوڑا سا وہ اعتماد بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ایڑی چوٹی کا ایسا زور لگائیں گے یہ کر ہی لیں گے، ہم کسی طرح بھی منوانا ہوگا۔ وَإِنَّ لَفَاعِلُونَ، کر ڈالیں گے ہم یہ، یعنی لے آئیں گے۔ وَإِنَّ، اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ، فعل سے فاعل ہو گیا، اور شروع میں لام تاکید کے لیے کہ آپ تسلی رکھیں اگلی دفعہ ہم بنیامین کے ساتھ ہی آئیں گے، لَفَاعِلُونَ، یہ لازمی ہم کر لیں گے۔ اب جو بھی ہمیں اسلوب اختیار کرنا پڑا، اگر پیری پڑھنا پڑا تو پڑھ جائیں گے۔ ہاں ایگزیکٹلی، دیکھیں جگہ جگہ ان کا جو ہے نا وہ بغض اور وہ ہے، اباہو تمہارے ابا نہیں ہیں، ہاں دیکھو نا یار، یہ دیکھیں یہ الفاظ پہ آپ نے بڑا صحیح غور کیا، یہ ان کی جو دلوں کی خباثت ہے وہ ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو جاتی ہے نا جی، کہ اباہو، اس کے ابا سے ہم کریں گے، بھائی تمہارے رشتے میں کچھ بھی نہیں لگتے وہ یار، یہی کہتے ہیں اپنے ابا جان سے ہم کریں گے کوشش نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اچھا، وقال لفتيانه جلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اب یہ ایک اور اسٹریٹجی تھی اس کو سٹریس کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یعنی اب واپس جا رہے تھے نا، غلہ تو دے ہی دیا ان کو، اس وقت بھی پیسے کم ہی تھے، وہ جو تھوڑا بہت پونجی لائے تھے وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دی، یعنی مفت میں دے دیا غلہ۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب وہ گھر پہنچیں گے، سامان کو ان لوڈ کریں گے، تو کہیں گے یار یہ ہمیں غلہ بھی مل گیا اور پیسے بھی واپس آ گئے مفت میں ہی، تو اگلی دفعہ یہ عذر نہیں ہوگا کہ یار وہ غلے کے تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو بغیر پیسے کے اتنا سفر کر کے جائیں، وہ کہیں گے کہ مفت لینے آ گئے ہو اور پھر ہمیں نہ ملے۔ ایک چیز تو یہ، دوسرا یہ اور یاد دہانی کہ یار یہ اتنا انہوں نے کر دیا، منزلین کتنے خاطر تواضع کرنے والے ہیں، کتنا خیال رکھنے والے ہیں،
اور آپ دیکھیں جو انہوں نے کہا نا کہ دیکھتے ہی والد صاحب سے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہے نا، وہ ایک دم یہی اس کا یعنی ریئیکشن تھا کہ یا ابانا منیا من الکیل، کہ وہ بھی آ گیا اور کہا آگے کہ یعنی ہمیں اور کیا چاہیے کہ وہ پیسے بھی واپس مل گئے۔ اچھا، وقال، اور کہا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لفتیانہ، اس پر یہ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی، فتن سے ہی ہے، فتن نوجوان لڑکوں کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد ہے خادم، ظاہر ہے وہ شاہ مصر تھے، ان کا باقاعدہ عملہ ہوگا لوڈنگ ان لوڈنگ کا، یہ یہاں پر وہ مراد ہے۔ لفتیانہ، اپنے خادموں سے کیا کہا، اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، یہ کہا یعنی غلہ تو رکھ ہی دیا تھا، کہا وہ رقم بھی ان کے ہی سامان میں رکھ دو۔ اجعلوا، جعلہ سے ہے، بنا دو یعنی رکھ دو، بضاعتہم، ان کی رقم کو، فی رحالہم، ان کی سامان میں، ان کی بوریوں میں۔ کیوں رکھ دو؟ لعلہم یعرفونہ اذا انقلبوا الی اہلہم، اس لیے لعلہم، تاکہ وہ، یعرفونہا، تعارف سے ہے، پہچان لینا، وہ پہچان لیں اسے، اذا انقلبوا، جب وہ گھر واپس لوٹیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف۔ انقلبوا، یہ قلبہ سے ہی ہے، قلب بھی پلٹنے اور پھرنے کو کہتے ہیں نا، کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں، لعلہم یرجعون، دیکھیں رجوع ہوتا ہے نا لوٹنا، تاکہ وہ لوٹ کر دوبارہ میرے پاس آئیں غلے کے لیے، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ بنیامین ان ایچ اینڈ ایوری کیس مسٹ رپورٹ ٹو می، یہاں آنا چاہیے تو وہ دوبارہ آئیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نا اپنے سرونٹس، اپنے خادم کارندوں سے یہ کہا کہ یہ جو پیسے لائے تھے نا غلے کے لیے، یہ بھی ساتھ ہی ان کے سامان میں رکھ دو، وہ اس لیے کہ جب وہ گھر جائیں گے نا اور جب سامان کو کھولیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے یہ پیسے بھی واپس آ گئے، وہ اپنی ان کو پہچان لیں گے، پیسے سرمایے کو، اور یہ ایک اور موٹیویشن، سٹیمولس بن جائے گا نیکسٹ ٹائم آنے کا، تو لعلہم یرجعون، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اس مرتبہ انہوں نے وہ عذر پیش کیا تھا نا کہ وہ پیسے بھی پورے نہیں ہیں اور حالات بڑے تنگ دست ہیں، ہے نا جی، ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ آپ مہربانی کریں، تو تاکہ یہ رکاوٹ نہ بنے نا کہ جی پیسے نہیں تھے تو آئے نہیں، وہ بلانا چاہتے تھے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ آئیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آیات میں بڑا ایک فلو اور وہ ربط ہوگا، اب دیکھیں نا اگلی آیت اسی کے ساتھ ہے کہ وہ واپس پہنچ گئے اپنے گھر ہیں، اور جا کر یہ تفصیل سے بتا دیا کہ جی انہوں نے تو ہمارا غلہ بند کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ مت آنا نیکسٹ ٹائم، انلیس اینڈ انٹل تم وہ ستیلے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آؤ، ہاں وہ لازمی ہے، پھر ملے گا غلہ، یہ انہیں بتایا کہ، تو کہا کہ اب یہ جب شرط لگا دی ہے تو فارسل معنا خانہ، تو آپ یہ مہربانی کریں بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ پھر یہ دیکھو وہی الفاظ دہرا رہے ہیں کہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی جو ہے یہ یوسف کے بارے میں یہی الفاظ کہے تھے بالکل، کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ تو فلما، پھر جب، رجعوا، رجوع سے ہے لوٹنا، طلاق رجعی کہتے ہیں نا، جس میں وہ لوٹنے کا آپشن ہوتا ہے، رجوع کرنے کا، ہاں، رجعوا، وہ لوٹے، کہاں، الی ابیہم، اپنے والد صاحب کے پاس، یعنی غلہ لے کر وہ فلسطین کنعان پہنچ گئے۔ قالو، جا کر کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل،
منیا، منع سے یہ پیسیو وائس بن گیا، منیا منع کر دیا گیا، منا ہم سے، الکیلا غلہ، ویسے کیل کے لفظی میں نے ماپ کے ہوتے ہیں، یہ وہاں آیا ہے نا جو حضرت شعیب کی قوم، کیل کے ساتھ وزن، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ناپنا اور تولنا، چیزیں یا تو آپ ماپ کر دیں گے میٹر اور گز سے، یا تول کر دیں گے سیر اور کلو گرام سے، دونوں میں گڑبڑ کرتے تھے حضرت شعیب کی قوم، تو وہاں پر کیل اور وزن وہ دونوں کٹھے آئے ہیں، ہے نا جی، دونوں وہ ٹولس آف میئرمنٹ ہے نا۔ اچھا کیل ہوتا ہے یعنی ناپنا، یہاں پر اونٹ یعنی وہ غلہ مراد ہے نا، وہ ناپ کر ملتا تھا نا فیکس کے حساب سے، گلے کا تو وزن کے حساب سے ہوتا ہے نا، نہیں انہوں نے وہ سٹینڈرڈ کر لیا ہوگا، اونٹوں پر جاتے نا، غلہ ہوتا وزن کے حساب سے ہی، آپ سب بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں میئر بنا لیتے نا، ہاں اس سے ہو گیا، ایک سٹینڈرڈ کے پر ہیڈ کتنا دینا ہے پہلے تول لیا، اور پھر کسی وہ کنٹینر سے وہ، کیونکہ ہر ایک کو باقاعدہ ترازو تول کر رکھنا وہ ہو جائے گا کہ ڈالتے جاؤ، فیکس ایسا ہو گیا کر لیا ہوگا، ہاں بالکل، ہاں ہاں وہ وہی ہے یہ، ہاں ہاں اوبیسلی، ہاں اور کیا، وہ ناپنی تو ہوتے ہیں اور کیا میئر کیے ہوتے ہیں، ہاں اس طرح بنائے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی بالکل وہی ہے، وہی چیز ہے۔ اچھا والد صاحب سے جا کر کہا منی من الکیلو، منع کر دیا گیا، ہمیں روک دیا گیا غلے سے، تو اب کیا کریں آپ کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، فَأَرْسِلْ فعل امر بن گیا ارسال سے کہ بھیج دیں، معنا، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اردو کا لفظ ہے ما اہل و عیال، ما ساز و سامان، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، یہاں بڑی انہوں نے ہمت کی کہ ہمارے بھائی کہہ دیا خانہ، اپنے بیٹے کو، ہاں یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو بھیج دی۔ اچھا یہاں بھی ایک مصلحت ہے، وہ شاید اس لیے کہ اب قحط کے زمانے میں دس از اے نیڈ آف دا آر کہ غلہ تو چاہیے، اب وہ مسکا لگانا ہے، اب کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ وہ رکاوٹ بنے، اب یہ کہو اخانا ہمارے بھائی کو، کیونکہ ہر حال میں جب وہ کنڈیشن لگ گئی ہے تو لفظ کا چناؤ بھی دیکھیں اس حساب سے ہے، اوپر جو کہا وہ اباہو کہا ہے نا، اس کے والد یعنی ہمارے والد نہیں، اور جہاں پر اب کیونکہ ان کو راضی کرنا تھا، اور راضی بھی ان حالات میں کرنا تھا جب کہ جو گزشتہ ریکارڈ ہے وہ بڑا بھیانک ہے ان حالات میں، تو یہ بھی ایک دیکھیں نا مصلحت ہو سکتی ہے، بہرحال کہا کہ بھیج دیں، نقتل، یہ بھی وہی ہے کیل سی لفظ ہے، نون آ گیا ہم کے لیے کہ ہم ماپ لیں، یعنی غلہ مل جائے، اور رہا اس کی پروٹیکشن اور حفاظت کا تو وہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ لحافظون، وَإِنَّ لَهُ لَحافظون، وَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کے یعنی بنیامین کے، لحافظون ضرور محافظ رہیں گے، پوری حفاظت کریں گے۔ تو گویا یہ جب وہ واپس آئے نا والد صاحب کے پاس تو کہا کہ جی آئندہ کے لیے تو انہوں نے منع کر دیا ہے، غلہ نہیں ملے گا، تو آپ وہ ہمارے بھائی جو ہے نا بنیامین ان کو ہمارے ساتھ جانے دیں تاکہ ہمیں غلہ دوبارہ مل جائے، اور آپ یہ تسلی رکھیں ہم اس کی نگہبانی کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیں والد صاحب نے یہ یاد دلا دیا کہ اس کے بڑے بھائی کو بھی تم اسی طرح کہہ کے لے گئے تھے، لہو لحافظون، کہا کہ میں تمہارا ایسی اعتبار کر لوں جیسے پہلے میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، اللہ اکبر، ان کو یاد دلا دیا کہ یہ الفاظ تو تم نے پہلے بھی کہے تھے لیکن ان الفاظ کا تم نے بھرم نہیں رکھا، اور آ کر ہمیں کرتا دکھانے لگے کہ یہ دیکھو جی خون لگا ہوا ہے، اللہ اکبر ہے۔ قال هل آمنكم عليه الا كما آمنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔
قالا تو کہا، حل آمنکم، یہ حل حرف استفہام ہے، کیا کے معنوں میں آتا ہے؟ آمنکم، کیا میں اعتبار کر لوں تمہارا، علیہ اس بارے میں، الا سوائے کما جیسا کہ آمنتکم، یہ 3 لفظ ہیں، آمن اعتبار کیا تاکہ اوپر پیش ہے میں نے، کم تمہارا، الاخی اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا نا، یعنی یوسف کو بھی تم یہی کہہ کے لے گئے تھے من قبل، اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، وہو ارحم الراحمین، اور وہ ارحم الراحمین زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، راحمین تمام رحم کرنے والوں میں سے، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ الفاظ جو ہے نا، وہو ارحم الراحمین، کیونکہ رحم کا جذبہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں بھی تو رکھا ہے نا۔ ایک ماں بھی دیکھو اپنے بیٹے پر کیسی رحمت اور رحم کرتی ہے نا، ایک مرغی بھی اگر کوئی اس کو خطرہ اندیشہ ہو تو وہ جو چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں ان کو پروں کے نیچے لے لیتی ہے، یہ بھی رحم کا جذبہ ہے۔ تو یہ کہا ہے جتنے رحم کرنے والی مخلوق ہے، جو کرتی ہے اپنے بچوں پر یا کسی بھی انداز سے، سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارحم سپرلیٹیو ڈگری آ گیا نا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اچھا، تو یہ آیت میں یہ کہا کہ کیا میں یہ بنیامین کے بارے میں بھی یقین کر لوں تمہاری بات کا کہ ان لہ لحافظون، یقین کر لوں میں؟ یہ تو تم نے اس سے پہلے بھائی یوسف کے بارے میں بھی کہا تھا۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں یہ الفاظ میں نا، فاللہ خیر حافظا، یہی الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ دیر از اے سافٹ کوشن، ذرا غور کریں کہ فاللہ پس اللہ، اور جبکہ اسی لیے آگے اجازت مل بھی گئی، دے دی نا انہوں نے اجازت، فاللہ پس اللہ خیر حافظا، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، یعنی تھوڑا سا ان کے ذہن میں تھا حالات کو دیکھتے ہوئے، وہ اس لیے کہ دیر واز نو ادر وے آؤٹ، قحط کے دن ہوں، کھانے پینے کے لیے چیز میسر نہ ہو، تو وہ شرائط تو اپنی جگہ کہ وہ لے کر آؤ اور یہ سب چیزیں، تو غلہ تو چاہیے نا، اور جب وہ سختی سے کہہ دیا نہیں ملے گا، قریب بھی نہ آنا، تو پھر نرمی تو پیدا کرنی پڑے گی، کیونکہ غلہ چلو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، لیکن باپ ہی ہوتا ہے، 10 بیٹوں کو بھی تو کھلانا ہے، غلہ آئے گا تو کھلائیں گے نا، بہت سے فیکٹر ہیں، تو یہ اسی لیے آگے دیکھیں انہوں نے اجازت دے دی، اگرچہ آگے بھی انہوں نے یہ کہا کہ لن ارسلہ معکم، ہاں میں نہیں بھیجوں گا ہرگز، لیکن ایونچولی ہی واز کنونسڈ اور ایگریڈ، ہے نا۔ جی سر اس میں یہ بھی ایک نقطہ ہے، جی ان کا تھا نا کہ ہم عصبہ ہیں اور ہم حفاظت کریں گے، نکمے نہیں ہوں گے، ہاں یہ بھی ہے کہ تم تو عصبہ بھلا ہو، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ تمہارا عصبت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ایگزیکٹلی بالکل یہ پوائنٹ ہے کہ اصل حفاظت کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل یہ بھی ہے، اور کہا وہو ارحم الراحمین، تو اللہ رحم کرنے والا ہے، تمام لوگوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اب اگلی سٹیج آ گئی کہ اب وہ سامان کو ان لوڈ کریں گے، اپنے تھیلے بوریاں کھولیں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ یار اس میں تو وہ رقم بھی موجود ہے، غلہ بھی مل گیا، تو وہ ایک دم کہہ رہے ہیں یا ابانا ما نبغی، بجانا ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی مفت میں غلہ مل گیا، وہ پیسے بھی واپس کر دیے انہوں نے، حاضی بذاتنا، یہ دیکھیں یہ رقم بھی ساتھ ہے، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ تو اگلی آیت مبارکہ 65، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ عَلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ عَلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔
ولما اور جب فتح کھولنے کو کہتے ہیں نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد کے ہر دروازے پہ لکھا ہوتا ہے اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، تو فتح کھول دینا. تو فتح کھولا انہوں نے، کیا کھولا؟ متاع، سامان اپنا. اردو میں بھی مال و متاع نہیں کہتے، مال و متاع وہی ہے، سامان ہی ہوتا ہے، سامان اپنا. تو وجدو پایا انہوں نے، وجدہ یجدو پانا، اردو میں جو موجود کہتے ہیں وہ یہی لفظ ہے. وجدو پایا انہوں نے، بذاتہم اپنی رقم پونجی، ردت علیہم، ردت رد سے ہے لوٹا دی گئی، علیہم ان کی طرف، یعنی وہ پیسے بھی واپس آ گئے. اب انہوں نے جب پیسوں کو دیکھا تو قالو وہ بولے یا بھانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، واٹ ایلس وی نیڈ. ایک دم پکار کے انہوں نے کہا کہ مفت میں ہی غلہ مل گیا، وہ تو پیسے بھی نہیں لیے انہوں نے. حاضی بذاتنا ردت علینا، دیکھیں یہ وہ رقم ہے ہماری، حاضی یہ ہے رقم ہماری، ردت علینا واپس کر دی گئی ہماری طرف. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا تو ہم اناج لائیں گے، اہلنا اپنے اہل خانہ کے لیے، وَنَحْفَظُ خانہ اور ہم حفاظت کریں گے، وَنَحْفَظُ نون مضارع کی علامت ہے، ہم حفاظت کریں گے خانہ اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ. اب دیکھیں یہ تینوں فعل جو ہیں نا مضارع کی علامت نون سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اب ان میں وہ تھوڑا سا اور حوصلہ اور اعتماد بن گیا وہ پیسوں کو دیکھ کر کہ پیسے بھی واپس، غلہ بھی مل گیا. تو دیکھو کہہ رہے ہیں نمیرو نحفظو نزدادو، نمیرو ہم اناج لائیں گے، اور وہ نحفظو ہم حفاظت کریں گے، اور وہ نزدادو ہم اور زیادہ لائیں گے. یعنی یہ ظاہر ہے ایک بھائی اور جائے گا تو اس کے حصہ بھی مل جائے گا، تو زیادہ ہی ہو گیا ہے نا جی. کیل بعیر، بعیر بھی عیر ایسے اونٹ کو کہتے ہیں، وہی یعنی حساب سے ملتا تھا نا، ایک اونٹ کا غلہ اور مل جائے گا. اور کہا ذالک کیل یسیر، اور یہ یسیر ویسے آسان کو کہتے ہیں، اسر کا الٹ ہے نا یسیر، کہ یہ غلہ تو آسان ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اب اگلے آیت مبارکہ میں فوری طور پر تو ان کے والد حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تو نہیں بھیجوں گا، کیونکہ پہلے تمہارا وہ میں دیکھ چکا ہوں، میں نہیں بھیجوں گا. لن ارسلہ معکم. لیکن پھر کہا کہ اگر اللہ کو گواہ ٹھہرا کے تم مجھ سے پکا وعدہ کرو، پکا ہے موثیقاً. اللہ اکبر. یہ وعدہ کہ ہر حال میں تم اس کو واپس لاؤ گے، لتأتوننی. ہاں اب یہ دیکھیں یہاں پر ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ رضامندی کا اظہار ہے کہ کچھ کنڈیشنز بتا دیں کہ دین آئی کین بی ایگریڈ نا، اگر یہ ہو جائے کہ تم اللہ کو گواہ ٹھہرا کے عہد کرو، وعدہ کرو. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثیقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. قال کہا، یعنی حضرت یعقوب نے کہا بیٹوں سے کہ لن ارسلہ معکم، لن نیور ہرگز نہیں، ارسلہ یہ شروع میں کے معنی میں، ارسلہ میں بھیجوں گا اسے، یعنی بنیامین کو، معکم تمہارے ساتھ. حتیٰ یہ ایکسیپشن ہے، کنڈیشن لگا دی، حتیٰ کہ تونی موثیقا من اللہ، تم دو مجھے موثیقاً. اردو میں نہیں کہتے، میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، وثوق ثقہ راوی بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا موثیقاً پکا وعدہ،
یہ میثاق بھی ایسی سے ہے، میثاق کے مدینہ، پہلے میثاق کے مدینہ تھا، اب تو میثاق جمہوریت بھی آ گئی ہے لیکن عام طور پر میثاق جمہوریت جو ہے وہ آؤٹ آف دا کنٹری ہوتے ہیں، ملک کے اندر کبھی میثاق نہیں ہوتا، یا وہ دبئی میں ہوتا ہے یا لندن میں، یہ کنڈیشن ہے اس کی استغفر اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، تو موثق من اللہ ہے، پکا وعدہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، وعدہ کیا کرنا ہے؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ہے، عطا سے یہ ہے کہ تم لازماً، یہ دیکھیں وہ سپرلیٹیو کا بن گیا کیونکہ لام بھی ہے شروع میں اور نون شد بھی ہے نا، تو تاکید ہو جاتی ہے کہ لازماً تم ضرور لاؤ گے بہی اس کو، یعنی بنیامین کو۔ اب ایک ہے کہ راستے میں سفر میں کوئی انیویٹیبل ایسی سچویشن آ گئی، تم خود بھی بے بس ہو، کسی نے تمہیں گھیر لیا یا کہیں ہو گیا، وہ تو پھر ایک الگ چیز ہے، پھر تو تم لازماً نہیں لا سکتے نا۔ الا یحاط بکم، الا سوائے ان کہ یحاطہ احاطہ کر لیا جائے، تمہارا گھیرے میں آ جاؤ، بکم تم سارے کے سارے، اللہ اکبر۔ اچھا، فلما آتوہ موثقہم، فلما پھر جب آتوہ انہوں نے دیا ہو اسے حضرت یعقوب کو، موثقہم اپنا پکا وعدہ، تو پھر اجازت دے دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے، ہم نے جو عہد کیا ہے اس کی نگہبانی اللہ کر رہا ہے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو قال کہا، یعنی حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ ہے، اللہ اوپر، ما جو نقول ہم کہتے ہیں، وکیل نگہبان۔ ہاں، ایکچولی یہ قال اللہ، ایسا نہیں کہ اللہ نے کہا، قال کے بعد آپ رکیں کہ کہا یعنی کس نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ پھر ہے کہ اللہ علی ما نقول، اللہ ما نقول جو ہم کہہ رہے ہیں قول سے ہے نا، اس پر اللہ وکیل ہے، نگہبان ہے۔ اچھا جی، اب یہاں تک جو ہے وہ اس شرط پر حضرت یعقوب رضامند ہو گئے کہ تم اللہ کو گواہ ٹھہرا کے مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ اس کی حفاظت کرو گے اور بخیر و حفاظت اس کو تم میرے پاس واپس لاؤ گے، یہ بات طے ہو گئی، اور کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس